اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے، رجب اور شعبان میں بھی یہ سوال کیا جاتا رہا کہ یہ ہمیں قرآن سے ہی بتائیے کہ یہ جو نبی اور ولی آتے ہیں ان کے منانے کی خوشی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے گھر کوئی 10 دنوں کے بعد 20 دنوں کے بعد جس کو آپ پسند کرتے ہیں وہ آ جائے تو آپ اس کے لیے خوشی مناتے ہیں اور کسی فتوے کی ضرورت نہیں، پھر آپ قرآن سے نہیں ڈھونڈتے کہ وہ آ رہا ہے یا وہ آ رہا ہے تو ہم قرآن سے دیکھیں گے کہ یہ خوشی ہم ڈھونڈ لیں تو پھر کریں گے۔ چلے میں اس کو آپ کو قرآن سے ہی ثابت کرتا ہوں اور قرآن سے ہی آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ آپ نہیں مانیں گے، آپ کے بڑے نہیں مانے، انہوں نے تو رسول کی نہیں مانی اور یہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے کتاب ہی کافی ہے۔ آئیے جن کے لیے صرف کتاب ہی کافی ہے ان کو بتائے دیتے ہیں کہ ہر خشک و تر کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ یہ جو خوشی ہے اس کا تذکرہ جو ہے، اس کا تعلق جو ہے یہ تر سے ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ سورہ صف ہے، اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ آتی من بعدی اسمہ احمد۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ جو قرآن نے کوٹ کیے ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ خوشخبری کا مطلب ہے خوشخبری تو خوش ہو جاؤ، یعنی خوشی تب سے ہی شروع ہو گئی جب خوشخبری مل گئی۔ ویسے تو رسول خدا کی جو ظہور کی خبر ہے وہ جناب ابراہیم کی دعا موجود ہے جو انہوں نے تب کی تھی کہ ان میں وہ نبی معبوس فرما کہ جو تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں تعلیم کرے، حکمت کی تعلیم کرے، تیری آیات کی تعلیم کرے، تو وہ وہیں سے شروع ہو گئی۔ لیکن یہ ظاہری طور پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام اسم مبارک جو ہے وہ احمد ہوگا۔ پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب سارے کہیں گے کہ جب قرآن نے اور جناب عیسیٰ نے یہ کہا کہ نام جو ہے وہ احمد ہوگا تو اب کچھ ذہن جو ہے وہ متزلزل ہو جائیں گے کہ یہ تو محمد ہیں، نام بتایا تھا احمد۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں تاریخ انبیاء سے تو آپ کو وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہودیوں کی چال بازی اور اسلام کے دشمنوں کی چال بازی، یعنی یہودی اس قدر فریب کار ہیں کہ کوئی کم ہی ہوگا کہ وہ اصل میں جان چکے تھے۔ ویسے تو وہ موسیٰ کے مذہب سے ہٹ گئے، تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ یہودا جو تھا اس کا کیا تھا، جو ہے کردار کیا تھا جناب یعقوب کے 12 بیٹوں میں۔ تو یہودی جو ہیں ان کا کام یہی رہا ہے، وہ جناب موسیٰ کی تعلیمات سے جو ہیں وہ ہٹ گئے۔ جناب موسیٰ کی تعلیمات جو ہیں اور تورات تو انہوں نے بدل کے ہی رکھ دی، اس لیے وہ اسی شے میں لگے رہے۔ جناب عیسیٰ کے آنے کے تذکرے چونکہ تورات میں موجود تھے اور زبور میں موجود تھے، وہ انہی میں لگے رہے کہ بس وہ مسیحا جناب عیسیٰ کے بارے میں جب بتایا جاتا تھا وہ آئے گا اور یہ رومیوں کا اور یہودیوں کا تختہ الٹ دے گا اور یہ ظلم کے نظام کو ایک دفعہ بدل کے رکھ دے گا۔ تو وہ جناب عیسیٰ کے بارے میں بھی وہ چونکہ پیشن گوئیاں موجود تھیں اور کتب الہیہ میں وہ چیزیں موجود تھیں، تو انہوں نے جناب عیسیٰ کے جب جناب عمران، جب جناب مریم کے والد محترم، انہوں نے کھلم کھلا کہہ دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے بشارت ہوئی ہے کہ بیٹا ملے گا اور بیٹا، تو اب ظاہر سب کی نظریں جو ہیں وہ جناب عمران، جناب مریم کے والد محترم کے گھر کی طرف لگ گئیں۔ تو اب اللہ حکمتوں والا ہے۔ اللہ دیکھیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم جتنے مرضی مکر کر لو، جو میں تدبیر کروں گا وہ اس پہ غالب آ جائے۔ تو وہ یہودی اور جو رومی تھے وہ جمع ہو گئے کہ بس ادھر جو ہے وہ عمران کا بیٹا مسیحا آئے، ظاہر اسی نے آگے یہودیوں کا اور رومیوں کا تختہ الٹنا ہے، تو ہم اسے جو ہے وہ ابھی دنیا میں آئے گا تو ہم اسی وقت جو ہے وہ اسے قتل کر دیں گے۔ اور چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، پلاننگ کر لی گئی، لیکن اللہ کی تدبیر ان کے مکر پر غالب آ گئی۔
اللہ نے بجائے کہ جناب عیسیٰ جو ہیں وہ دنیا میں بھیجیں، جناب مریم سلام اللہ علیہا کو بھیج دیا۔ انہوں نے کہا لو جی یہ تو کچھ بھی نہیں، کسی مسیحا نے آنا ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل ہی غلط ہو گیا، دیکھو جی یہ پیشن کو یہاں کرتے تھے یہ وہ۔ لیکن جانتے وہ تھے، حیران وہ ہوئے کہ واقعی آنا تو اسی وقت چاہیے تھا، لیکن یہ کیا ہوا، یہ تو بیٹی آ گئی۔ بہرحال وہ اللہ کی تدبیر تھی کہ بیٹی کو بھیجا، اور اس کے بعد بیٹی بیت المقدس میں رہی، اور پھر جناب عیسیٰ جو ہیں وہ کھجوروں کے جھنڈ کے تلے جو ہیں وہ ان کی ولادت ہوئی۔ اور یہ بھی معجزے سے کم نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کی تدبیر تھی، یعنی نبی کو بچا بھی لیا مسیح کو،